بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ گائز، پچھلی ویڈیو میں والد صاحب سے یہ گپ شپ ہوئی ہے، والد صاحب نے اپنی ایک کہانی بتائی ہے جو والد صاحب نے سٹارٹ کی تھی، اور فوج کی نوکری سٹارٹ کی تھی۔ فوج کی نوکری سے والد صاحب نے 1971 کی جنگ کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ تو پھر والد صاحب گھر میں بڑے تھے اپنے بہن بھائیوں سے، تو مجبوریوں کی وجہ سے والد صاحب کو فوج کو چھوڑنا پڑا۔ والد صاحب کے میرے دادا دادی بہت ضعیف تھے، وہ چھوڑ کے چلے آئے، تو وہ ان کا اینڈ ہو گیا۔ تو آگے پھر والد صاحب نے جو دوسری جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے سٹارٹ کی، وہ پنجاب پولیس کی تھی۔ اس کے بارے میں والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب پولیس میں والد صاحب نے کیسے زندگی گزاری اور لوگوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا اور کیسے انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا، وہ آپ والد صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی مجھے وہ آپ پولیس والی زندگی کا حوال کا بتائیں گے آپ۔ سن 1981 میں ہم پولیس میں بھرتی ہو گئے اور ڈرائیور بھرتی ہوا۔ 81 میں سینٹر چلا گیا، پولیس کی ٹریننگ کر کے واپس آیا تو میرا تبادلہ ویاڑی دفتر سے میلسی ہو گیا، ڈرائیور ڈی ایس پی صاحب میلسی کے ساتھ۔ آپ بھرتی ضلع ویاڑی میں ہوئے تھے یا ساہیوال سے بھرتی ہوئے تھے؟ میں ڈائریکٹ ضلع ویاڑی سے بھرتی ہوا، ویاڑی میں۔ اس وقت ساہیوال میں بھرتی نہیں ہوتی تھی؟ بھرتی ہوتی تھی، مگر وہ جو ہمارا ایک میجر صاحب تھا، میجر حبیر صاحب، ہاں جی، اس کی جان پہچان تھی ہمارے ساتھ۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے آدھے گھنٹے میں بھرتی کر لیا صحیح کہ بھی ہمارا یہ جوان ہے، اس نے قید کاٹی ہے، سارا اس کو پتا تھا۔ یعنی اس کے فوج کے لحاظ سے آپ کی اس نے ریسپیکٹ کی، اس پر فوج کے لحاظ سے میجر صاحب نے بڑی قربانی دی ہے، قید و صحبت کاٹی ہیں۔ جی اب اس کا گزارا ادھر نہیں تھا، والدین ضعیف تھے، تو اس نے یہ احساس کرتے ہوئے آپ کو ادھر پولیس میں بھرتی کروایا۔ اس نے پھر مجھے آدھے گھنٹے میں بھرتی کر لیا۔ میجر صاحب نے احساس کیا کہ اس نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس کے بعد ٹریننگ کی اور میلسی تبادلہ ہو گیا ایز اے ڈرائیور ڈی ایس پی صاحب میلسی۔ میں نے ادھر تقریباً 33 سال سروس کی ہے، ساری میلسی میں کی ہے۔ میلسی کے لوگوں کے ساتھ میری دل لگی تھی، مگر میں ایمانداری سے غریبوں کا بھی خیال کرتا تھا، ہر آدمی کے ساتھ پیار اور محبت سے، جیسے فوج ہماری ہے، ہر آدمی خلوص سے ملتی ہے، وہ میرے ذہن میں خلوص والی بات تھی۔ میں ہر آدمی کو خلوص سے ملتا تھا۔ میلسی کی عوام نے آپ نے ادھر میلسی رہائش کب رکھی تھی؟ پھر آپ نے وہ پورا ایریا جو بتائے نا، آپ میلسی آپ تھانہ صدر میں رہے، اس کے بعد پھر آپ نے رہائش رکھی، فلاں گاؤں میں رہائش رکھی، پوری آپ کا جو حوال ہے وہ بتائیں۔ اچھا، ادھر میلسی جب تبادلہ ہوا تو 79 میں میری شادی ہوئی تھی۔ سن 1979 میں میری شادی ہوئی۔ 81 میں بھرتی ہوا ہوں، اور ٹریننگ کرنے کے بعد میں واپس میلسی گیا ہوں۔ تو میں اپنے بچے تھانے صدر کے پیچھے کے مکان تھا خالی، کرائے والا تو نہیں، تو تھوڑا سا خستہ تھا میرا، ادھر میں نے اپنے بچے رکھے، ادھر ہی میں اپنی نوکری کرتا رہا ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ ایز اے ڈرائیونگ۔ وہ لوگوں کے پاس جاتے آتے لوگ مجھے بڑی عزت دیتے تھے کہ یہ فوجی ہے اور اس نے قید کاٹی ہوئی ہے۔ ہر آدمی مجھے، ایم این اے یا ریڈی والا بھی، وہ بھی مجھے میری رسپیکٹ کرتے تھے کہ یار یہ فوجی آدمی ہے، اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ ہی اچھا سلوک تھا، اور عوام کا میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک تھا۔ میلسی کے لوگ جو ہیں بہت اچھے ہیں، جو سریکی ہیں یا مہاجر ہیں، جو بھی ہے، سب کے سب۔ تو ادھر چند 2-4 سال کے بعد الیکشن ہوا تو لوگوں نے کہا نیاز بھائی اگر آپ الیکشن لڑیں تو آپ تو ادھر کونسلر بن سکتے ہیں۔ میں نے کہا ملازم آدمی تو الیکشن لڑ نہیں سکتا، یار اپنے بھائی کو لڑا دیں کہ آپ جتنے تلک جتنا کہ ووٹ صاحب دیں گے۔ میں نے آپ نے جب دوسرا ابو جی پھر وہ سب بتایا نہیں، جب آپ وہ سرکاری رہائش میں رہتے تھے تب ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، بڑا بھائی تھا، میں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ادھر آئے ہیں نا، وہ تو آپ نے بتا نہیں رہے نا، آپ نے جب رہائش نمکی پل پہ رکھی آ کے، آپ نے وہ جگہ لی ہے، کب لی ہے، کیسے بنایا، پھر آپ نے وہ بستی بھی آپ کے نام ہے، یہ تو آپ بھول گئے ہیں نا، یہ بتا نہیں رہے آپ۔ اچھا، ادھر جب تھانے والے مکانوں میں میں نے رہائش رکھی تو ہمارے 2 بیٹے تھے۔ ادھر رہائش کے بعد پھر میں نے بستی ڈمکی موزہ ہے، ادھر 1200 روپیہ مرلہ جگہ ملی مجھے، 8 مرلے میں نے ادھر سے لیے، کوئی 2000 میرے پاس تھا۔ اور میں اپنے گھر آیا، اپنے والد صاحب کو بتایا کہ کرائے پہ تو مکان لے نہیں سکتے، سرکاری کوارٹر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ آپ ایک بھینس کھڑی ہے، 5500 روپیہ ملتا ہے، یہ فروخت کر رہے ہیں۔ وہ 5500 لیا، 1000 2000 میرے پاس تھا،
تو میں نے ادھر سب سے پہلے جگہ لی, ادھر رہائش رکھی. وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوا کہ بستی نیاز آباد اس کا نام رکھا گیا. ابھی تو 400 گھر ہے ادھر آباد, تو ادھر رہائش رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد 33 سال میں نے محکمہ پولیس کی نوکری کی. اسی دوران میں نے اپنے بڑے بھائی کو کسان کونسل کھڑا کیا. یہ عوام نے کہا, مجھے تو نہیں شوق تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ تو ممبر آٹومیٹک بن جائے گا. اس کو 3 دفعہ مجھے ہر آدمی, سریکی لوگ ہیں یا مہاجر لوگ ہیں یا ہماری برادری ادھر تھی, انہوں نے مجھے بہت ووٹ دیے اور سب سے زیادہ ہمارے بھائی کے ووٹ ہوتے تھے. 3 دفعہ ہم ادھر ممبر بنے کسان کونسلر کی سیٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے کہ فضل و کرم کچھ ہے. میں نے لوگوں کے ساتھ خلوص ہی ایسا کیا ہے کہ جس جگہ وجہ سے مجھے ووٹ ملے ہیں. 3 دفعہ کسان کونسل ممبر بنے. وہ بستی کا نام بھی لوگوں نے کہا کہ نیاز آباد رکھ دو بھائی, آپ ایک مخلص آدمی ہیں, تا زندگی آپ کا نام رہے گا کہ آپ نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, جنگیں لڑی ہیں. 33 سال میں نے میلسی میں سروس کی ہے. 81-82 میں بکسے ادھر رکھے تھے, تو 13 میں نے ادھر سے اٹھا کر جمع کرائے ہیں. ساری سروس میلسی میں کہ نہ میرا تبادلہ ہوا ہے, نہ میری کوئی شکایت تھی, کیونکہ میں نے لوگوں کے ساتھ تعاون ہی کیا ہے اور ساری زندگی ادھر گزاری ہے. یہ ایک پولیس محکمہ میں مثال ہے کہ 33 سال ایک اسٹیشن پہ نوکری کرنا کوئی افسر نہیں کر سکتا. جو میں نے 33 سال میلسی میں کی ہے. 10-13 کو میں نے بکسے جمع کرائے, پینشن لی ہے. ابھی میں گھر میں ہوں ماشاءاللہ. میرے بیٹے جوان ہیں, شادی شدہ ہیں اور بہت اچھے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. مجھے جتنی میں نے تکلیفیں دیکھی ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام دیا ہے. ابھی میں سکون کر رہا ہوں اور آرام کر رہا ہوں. جی ویلکم بیک. بس جی ابو جی, اب شارٹ کٹ میں یہ بات آپ بتا دیں. آپ 1970 میں بھرتی ہوئے تو بنگال میں آپ کتنے سال عرصہ گزارا ہے؟ تو بنگال سے پھر آپ کہہ رہے تھے میں انڈیا چلا گیا, ہمیں کچھ جنگ بندی جب ہوئی, سیز فائر روکا, تو آپ انڈیا چلے گئے. انڈیا میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا اور پھر کیسے واپس آئے؟ اس کو آپ تھوڑا سا شارٹ کٹ میں بتا دیں. سن 1970 میں بھرتی ہوا اور ادھر سے ٹریننگ کی اور بنگال پہنچ گئے. تقریباً 5-6 ماہ بنگال میں نے گزارے اور بڑی دکھ اور تکلیفوں میں گزارے ہم نے, کیونکہ ادھر قتل ہوگا تو بہت زیادہ ہو رہی تھی, بہت ہی زیادہ. 6 ماہ بڑے مشکل آپ نے گزارے. 6 ماہ بڑی مشکل سے گزارے. اتنے میں ادھر جنگ لگی تھی, انڈیا ان کی سپورٹ کرتا تھا. ہم قیدی ہو گئے. قیدی ہو کر ہم ہندوستان میں آ گئے, آگرہ میں. آگرہ میں آئے تو 2 سال ادھر بڑے ہی تکلیفوں میں گزارے. وہ بہت قیدی ہوتا ہے اور دشمن کے ہم قیدی تھے. بڑی تکلیفوں میں 2 سال ہم نے ادھر گزارے. اس کے بعد بھٹو ہمارا وزیر اعظم بنا, جب اس نے اپنا کو معاہدہ, جیسے بھی حکومتوں کے معاہدے ہوتے انہوں نے معاہدہ کیا, ان کے قیدی کچھ ان کو دیے اور اپنے قیدی لیے. وہ 6 تقریباً سال قیدی آتے رہے ہیں. 500-600 ڈیلی آتے تھے, ایک دن ریسٹ ہوتی تھی, پھر قیدی آتے تھے. وہ اسی وجہ سے جب ہم پاکستان آئے تو گھر کے حالات دیکھے. والدین جو تھے وہ تو بالکل ضعیف العمر ہو چکے تھے اس دکھ میں کہ ہمارا بیٹا ادھر 2 سال ہندوؤں کا قیدی ہے, کیا ہوگا. تو مجبوری کی وجہ سے والد صاحب نے کہا کہ آپ گھر آ جائیں. تو باقی میرے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے تو ادھر گھر آ گئے. مگر فوج کا ہمیں بہت شوق تھا کہ ہم ادھر ہی شہید ہوں, اور بھی جنگیں لگیں گی یا دشمن کے ساتھ لڑائی کریں گے, مگر مجبوری کی وجہ سے ادھر گھر آ گئے. چند دن پر 5-6 مہینے گھر رہے. اس کے بعد گھریلو حالات, والدین غریب تھے, نوکری بھی کرنی تھی. پھر میں نے یہ پولیس کی نوکری جوائن کی. تو مفتی بانی نے ادھر اس تھانے میں جو 9 گاؤں تھانہ تھا ادھر حملہ کر دیا. ادھر سے ہمیں پتہ چلا, ہم گئے تو آگے سے وہ ایک بن تھا اس سائڈ پہ بیٹھے تھے, ہم کھلا میدان تھا اس میں جا رہے تھے. تو انہوں نے آگے سے فائر شروع کر دیا. جدھر ہی ہم جو ادھر پوزیشنیں لے لی. میں اور محمد حسین, ایک تھوڑا سا محمد حسین راول پنڈی کا ایک کنسٹیبل سپاہی تھا. وہ تھانہ اس کا چونترا ہے, گاؤں کا نام نبوترا ہے, گجر خان کا تقریباً تحصیل پنڈی کا ہے. وہ گیا, اس نے کہا ادھر سے فائر آ رہا تھا, ایک بڑا جلدی فائر کر رہا تھا. اس کو وکرس کہتے تھے اس ہتھیار کو.
تو محمد حسین کہتا ہے میں اس پر نا یہ فائر کرتا ہے، میں اس پر ادھر جا کر اس کو فائر کرتا ہوں، اس پر گراتے ہیں۔ مگر اس نے فائر کیا تو محمد حسین کرالیں کرتا جا رہا تھا، تو کھلا میدان تھا، وہ آگے ایک سرسوں کی فصل تھی، وہ اس بننے کے اوپر سے گزرنے لگا تو اس نے فائر کیا، اس کے ادھر پیٹھ پیچھے فائر لگ گیا، وہ ادھر زخمی ہو گیا۔ میں نے سوچا بھی آواز مجھے آئی کہ میں مر گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کو جا کر نا مرم پٹی کرتے ہیں، مرم پٹی جو کہ ہر فوجی کے پاس ہوتی ہے، جھولے میں ڈالی ہوتی ہے، کاندھے کے اوپر جھولا ہوتا ہے۔ میں گیا تو وہ رستے میں جا رہا تو اس نے پھر فائر کیا تو وہ میرے بالکل سر کے اوپر سے گزرا، میں اسی وقت پیچھے ہٹ گیا، اس تک نہ پہنچا، پیچھے آ کر کماد کا گنے کا کماد تھا، ادھر آ گیا تو مجھے بڑا سارا سانس نیچے کی نیچے اوپر کے اوپر اتنے پریشان ہوئے۔ پھر میں نے وہ گنے کی پوری جس کو کہتے ہیں وہ توڑی، اس کو تھوڑا سا چوسا تو میرا گلا تار ہوا۔ کماد سے دوسری سائڈ پہ آ کر میں اس کے پاس سرسوں کے بیچ میں آیا تو اپنا اس کے پاس آیا تو اس کا میں نے وہ ہتھیار تھور جو تھا جھولا لیا، اس کی رائفل لی، وہ پیچھے ایک اور سپاہی تھا اس کو دیا، پھر میں آیا اس کے پاس تو میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ لٹایا، مگر اس کا قد مجھ سے زیادہ تھا، میری عمر اس وقت بہت تھوڑی تھی، 19 سال عمر تھی میری، تو وہ جوان بہت تھا۔ وہ جب اس کی ٹانگیں نیچے گئی تو وزن پڑا تو اس نے کہا یار نیاز مجھے چھوڑ دو، میں تو ادھر مر گیا ہوں، آپ گولیاں چل رہی ہیں، آپ بچے ماننے نہیں محمد حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جب ٹانگیں سیدھی تو اس کو درد ہوتی تھی، زخم جو تھوڑا سا خشک ہو گیا تھا۔ ادھر ایک انور نیازی تھا ہماری یونٹ کا سپاہی، وہ بڑا جوان تھا، اس نے دیکھا بھی کوئی آدمی زخمی ہو گیا ہے، وہ دوڑا ادھر سے، اس نے آ کر اس کو اپنے کاندھوں میں لیا اور ادھر مغرب ہوگی، تھوڑا سا سوجلا ختم ہو گیا تو ہم سب اکٹھے ہو گئے، اس کو بھی باندھ کے اوپر لے گئے۔ مجھے آرڈر ملا کہ آپ سراج گنج پہنچیں اور کیپٹن صاحب کو کہیں کہ گاڑی بھیجیں۔ میں جو 5-7 رضاکار لے کر سراج گنج پہنچا، کیپٹن صاحب ہمارے تھے، وہ ہمارے پیدل گئے، ہم پیدل گئے، مگر ہمارے افسر جو ہوتے ہیں آرمی کے وہ ماشاءاللہ ہماری انتظار میں تھے کہ جوان گئے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوا، اس وقت یہ موبائل دور تو نہیں تھا نا، تو وہ ہماری انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا نیاز کیسے بھائی؟ میں نے کہا سر وہ محمد حسین زخمی ہو گیا ہے، اس کو گولی لگ گئی تھی، گاڑی لے جانی ہے۔ خیر وہ ہمارے کیپٹن عارف صاحب نے کہا کہ آپ لنگر پہ جائیں، ان کو کھانا کھلائیں اور آپ بھی کھانا کھائیں، میں جاتا ہوں۔ یہ میں نے پوچھا بھی رستہ میں یہ باندھ کے اوپر سیدھے جائیں گے تو آگے آپ کو مل جائیں گے، آ رہے ہوں گے یا ادھر بیٹھے ہیں ساری آرمی ہماری فوج۔ وہ گاڑی لے کر آیا، اس محمد حسین زخمی کو لائے ہسپتال میں لے گئے، ہسپتال میں جا کر اس نے دم توڑ دیا، وہ شہید ہو گیا۔ واپس لایا اپنے سراج گنج بارک میں جدھر ہماری رہائش تھی، تو پھر مجھے آرڈر ملا بھی قرآن شریف اس کے اوپر پڑھو۔ میں قرآن شریف پڑھنے لگ گیا، تھوڑا بہت ہی پڑھا، جتنے سے پھر مفتی بانی جو انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا رات کو۔ ادھر سے پھر حملہ جب حملہ ہوتا ہے تو لائٹیں بند کر دیتے ہیں تاکہ روشنی میں کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، وہ لائٹیں بند ہوگی تو پنجابی میں پہلے سنا تھا کہ کہتے ہیں سولی پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ اس وقت میں نے سوچا واقعہ بھی سولی پہ نیند کیسے آ جاتی، پہلے تو کہتے تھے جب خطرہ ہو تو پھر کیسے نیند آتی ہے۔ ہم دن رات ادھر لڑائی جھگڑا جنگ لگی تھی، فائرنگ ہوتی تھی، آدمی شہید ہو رہے تھے، کسی بعض جگہ تو ایسے تھا فائر ہوتا آدمی شہید ہو جاتے، کتے آ جاتے تھے ناشے کھانے کے لیے۔ تو وہ لائٹیں بند ہوگی، میں نے اس کے نا اوپر دل کے ہاتھ، پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے بھی ساتھ نیند آ گئی کہ پتہ نہیں کدھر پڑے ہیں کدھر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سولی پہ نیند اس طرح آ جاتی ہے۔ صبح ہوگی، خیر صبح ہم نے انہیں مورچہ تھا ایک، کوئی قبر نہیں، پہلے تو ہم امانت دفناتے رہے، وہ اتنی جنگ شروع ہو گئی تھی، جہاز ان کے آتے تھے، ہمارا جہاز نہیں تھا، اس کو مورچے میں دفنایا۔ تو اسی دن کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ اس کی عمر دیکھو، اور یکدم یہ اتنا کھڑا ہو گیا کہ اس وقت اس نے ایک مثال دی کہ پاکستان کے جوان ہونا بہت دلیر ہے، بڑی بہادر، یہ مر رہا تھا ابھی کتنی جلدی کھڑا ہو گیا اور ایسے ہاتھ کر دیا، خالی ہاتھ ہے، رائفل بھی کہتا ہے ابھی آرڈر ملے ہمارے افسر نے تو ہم تیار ہیں لڑائی کے لیے۔ تو خیر جو ادھر بیٹھ کے ان کو چائے شائے پلائی، سیز فائر ہو جائے تو پھر کچھ نہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، سب آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ 1-2 دن ادھر رہے تو آرڈر ملا کہ آپ کو ہندوستان آپ لوگوں نے جانا ہے۔ تو ادھر سے تھوڑی تھوڑی نفری کر کے نواب شاہ ایک جگہ ہے، دریا ہے اس کے ساتھ، ادھر ہم
گاڑیوں میں پیدل آئے، اس جگہ لے کر آئے انڈیا والے، ادھر سے آگے کیمپ بنے ہوئے تھے، گاڑیاں تھیں ان کی، ادھر سے لسٹیں بنی، تو انہوں نے ہمیں انڈیا لے آئے اور ڈبوں میں ٹرین کے بند کر دیا، کوئی سوراخ نہیں، کوئی چنی تھا، کوئی کھانے پینے کو نہیں دیا، مگر وہ پانی گرم مل جاتا تھا کیونکہ وہ انجن کوئلے والے تھے، اس میں ہم پتی ڈال لیتے، تھوڑی بہت ہمارے پاس پتی تھی اور چائے چینی. تو ہمارے جناب رات کے 10-11 بجے ہم آگرہ پہنچے اسٹیشن پر. وہ اتنے لوگ سیانے ہیں کہ مین جو آگرہ کا اسٹیشن ہے ادھر انہوں نے ٹرین نہیں کھڑی کی، آگے ایک چھلیسر اسٹیشن ہے وہ جو جنگل میں ہے، ادھر جا کر ٹرین کھڑی کی، ادھر سے ان کی گاڑیاں آئیں، تو انہوں نے ہمیں گاڑیوں میں بٹھایا. ان کے انڈیا کے 5-4 سپاہی ایک بس میں تھے. انہوں نے ہمیں کہا کہ لک ڈاؤن. لک ڈاؤن کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں کہ نیچے دیکھو. نیچے کون دیکھتی؟ عورت. اس وقت ہمیں نا قیدی بھی تھے مگر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ دیکھو آج حالات کیسے ہیں کہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں غیر مطلب کہہ رہے لک ڈاؤن، مگر مجبوری کا نام شکریہ، مجبور تھے. وہ ہم نے نیچے دیکھنا شروع کر دیا، سیٹوں کے اوپر رکھ لے آگے. خیر انہوں نے ہمارے چند لوگوں گھڑیاں اتار لی، ادھر قیدیوں کی گھڑیاں اتاری. ادھر پہنچ گئی 12-11 بجے آگرے، سو گئے رات کو. سویرے انہوں نے یہ ہوں تو ہے نہیں ہے، یہ پہلے کماد جو ہوتا ہے نا گنا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ایک پودا ہوتا ہے کہ جنس ہے، اس کو کہتے ہیں، اسی تو پنجابی میں تو کہتے ہیں ہر، مگر اس کے دانے ہوتے ہیں جیسے چنوں کے دانے ہوتے ہیں. ان کی دال پکی ہوئی ہمیں دی تو وہ بہت گرم تھی. ایک روٹی 2 روٹیاں دی، وہ دال ان کی وہ کھاتے ہی ہمیں تو پیچھے لگی، اتنی گرم ہوتی ہے. وہ تو کھاتی ہیں بھیڑ بکریاں، ان کو ڈالتے تھے مگر انہوں نے یہ ہمیں دی. اسی طرح پھر ادھر سیٹ ہوئے جی. پھر انگریز کی حکومت آ گئی. 2 سال ہم انڈیا میں رہے، پورے 2 چھوٹی عیدیں 2 بڑی. ہندوستان میں کی بڑی عید کے دن ہماری روانگی. بنگلہ دیش سے آپ کو انہوں نے انڈیا بھیج دیا؟ بنگلہ دیش سے انڈیا والے نے قید کر لیا؟ انڈیا والوں نے قید کیا. پھر انہوں نے ہمیں قیدی بنا کر رکھا ادھر آگرہ میں. 42 نمبر ہمارا کیمپ تھا آگرہ میں، 13 انجینئر بٹالین میری یونٹ تھی. تو ٹھیک 2 سال کے بعد بڑی عید کا دن تھا، تو اس دن ہماری 10 بجے رات روانگی ہوئی. تو دلی آئے. دلی ٹرین کافی دیر کھڑی رہی. روانگی کس بندے نے کروائی تھی؟ کیسے، کس حکومت میں ہوئی؟ وہ بھٹو دور تھا. بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھا جس وقت یہ رہائی شروع ہوئی ہے. تو بھٹو نے پھر یہ کچھ ان کے ادھر قیدی تھے ان کو دیے. ہمارا تو 93,000 قیدی تھا، تھوڑا بہت نہیں تھا. 93,000 قیدی تھے، جس میں کوئی 30-35 ہزار فوج تھی، باقی سولین آدمی تھے. ان لوگوں نے ادھر اپنا کاروبار کیا ہوا تھا. تو اس لیے وہ بھی کہنے لگے بھی جب بنگلہ دیش ہو علیحدہ گیا تو ہم ادھر مار دیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے قیدی ہو کر. وہ بھی بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت فیملی تھے ادھر قیدی رہے. 93,000 قیدی تھا تقریباً. تو پھر وہ بھٹو دور تھا، وزیر اعظم بھٹو تھا، اس نے چھڑایا. اٹاری اسٹیشن پر آئے تو خیر انڈیا والوں نے ہمیں پھر آخری ایک کپ چائے کا دیا. تو ادھر ہمارے 2 گیٹ بنے ہوئے تھے، ایک میں جنرل موسیٰ صاحب کھڑے تھے، ایک میں میرا خیال ہے اس کی بیگم تھی یا وہ بھی کوئی آفیسر تھی. اس وقت ہم تو قیدی تھے، دکھ اور مصیبتوں کے مارے ہوئے تھے، اتنا دیکھا ہے. تو وہ میں ویلکم کرتے تھے، نمبر پوچھتے تھے. قیدی نمبر میرا تھا 30,351 قیدی نمبر، 30,351 قیدی نمبر. وہ پڑھ کر ادھر پاکستان کی حد میں آ گئے. واگا بارڈر سے ہم نے کراس کیا. یہ ہماری جی زندگی کا جو آپ کو میں نے سنایا ہے. مجھے آرمی کا شوق تھا. آپ اب کب بھرتی ہوئے تھے آرمی میں؟ پہلا 10/10/70 کو میں بھرتی ہوا تھا. یعنی 10/10/1970 میں آپ بھرتی ہوئے اور جاتے ہوئے آپ ادھر جنگ بندی کا سما بن گیا؟ جی جنگ بندی، ادھر جنگ لگی ہوئی تھی، ادھر جنگ لڑنے لگے. 1970 میں بھرتی ہوئے تو جاتے ہوئے جنگ بندی کا ادھر نظام پہلے چل رہا تھا. 2 سال جاتے ہوئے آپ قید ہو گئے. 72 میں ہم تک بس ادھر 5-6 مہینے لڑائی لڑی ہے جنگ کے دوران. ادھر قیدی ہو گئے 72 میں. بنگلہ دیش پھر 1972 میں علیحدہ بن گیا؟ ہاں بنگلہ دیش 1972 میں علیحدہ بن. جیسے ہم قیدی ہوئے ہیں تو بس اعلان آرڈر ہو گیا تھا بنگلہ دیش اپنا ملک علیحدہ بنگلہ دیش ہو گیا. پاکستان علیحدہ ہو گیا، بھٹو علیحدہ ہو گیا. بھٹو علیحدہ ہو گیا جی. وہ وزیر اعظم ان کا بن گیا اپنا. 1972 میں پھر آپ 2 سال انڈیا میں قید گزارنے کے بعد پاکستان آ گئے؟ ہاں پاکستان بس ادھر آ گئے. پھر ادھر تھوڑے دن نوکری کی، پھر کوئی کسی وجہ سے میں نے فوج کی نوکری چھوڑ دی. کچھ ہمارے ان لوگوں نے کہا بھی یہ جن کے کوئی اچھی طرح نہیں، ہمارے کچھ سزائیں تو دیتے رہے.
میں نے چھوڑ دی. میں پھر پولیس میں بھرتی ہو گیا سن 1900. پھر یہ 1972 میں آپ ادھر جائے. ایک آپ نے اور واقعہ آپ نے سنایا نہیں, کہتے ہیں آپ تو ایک دفعہ آپ نے کوئی دوڑ لگائی تھی, وہ کس سال میں دوڑ لگائی تھی جس کے آپ کو انہوں نے نام بھی دیا تھا جی؟ وہ تو جب میں ٹریننگ کر رہا تھا ادھر سہالپور میں فوج میں تھا, تو سال کی بات ہے, 4.5 میل سن 1970 کی بات ہے. 70 میں آپ بھرتی ہوئے؟ 70 میں بھرتی ہوئی 10/10/70 کو. تو جاتے تقریباً 2-4 مہینے کے بعد وہ گیمیں شروع ہوگی, فوج میں کھلاڑی ہوتے ہیں, گیمیں شروع ہوتے ہیں, اچھے کھلاڑی لے لیتے ہیں. تو اس وقت سن 72 ہو گیا تھا. 72 میں پھر میں نے 4.5 میل کراس کنٹری کی. تو اس میں رنگروٹ تھا بالکل ہی. تو ہمارے ساتھ جو آدمی تھے وہ پرانے آدمی کافی تھے, وہ تو پہلے کھلاڑی تھے, مگر میں نے وہ سب سے ٹاپ کی 4.5 میل. تو مجھے پھر ہمارے کرنل صاحب نے انعام دیا اور کہا اس کو لانس نیک بنایا. مگر پھر ہمارا صوبیدار صاحب تھے یوسف صاحب سیالکوٹ کے, اس نے کہا نہیں یہ تو رنگروٹ ہے, یہ قسم پریڈ نہیں ہے, تو رنگروٹ کو تو نہیں پروموٹ کیا جاتا. مگر کرنل صاحب ہمارے نے کہا تھا کہ لانس نیک, مگر میں رنگروٹ تھا, قسم پریڈ نہیں ہوئی تھی, پکا سپاہی نہیں بنا تھا. تو ویسے مجھے انہوں نے چھٹیاں بھی دیں, کچھ نقدی انعام دیا. 4.5 میل کراس کنٹری کہ میں فرسٹ آیا تھا ایک تھوڑی سی عمر میں. یہ میری شوق تھا. ادھر بھی میں کبڈی کھیلتا تھا ہائی اسکول ہڑپا میں. اس کے بعد پھر آرمی سے واپس آئے تو 79 میں پولیس میں بھرتی ہو گیا. پولیس میں میرے آدھے گھنٹے میں بھرتی ہوا ہوں. تو والد صاحب زندگی میں بہت کچھ تکلیفیں دیکھنے کے بعد بیٹھے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے کہا ان کی زبانی سنیں, ان کو پتہ لگے. انہوں نے 2 ادوار دیکھے ہیں, ایک فوج کا ادوار دیکھا ہے, اس میں مشکلات دیکھی ہیں, پھر پولیس کا دیکھا ہے, لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا, تعاون اچھا, سب کچھ اچھا. تو میں نے بھی تقریباً 20-22 سال پہلے قرآن مجید حفظ کیا ہے. ہر سال مصالح پڑھاتا رہا ہوں. فیلڈ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے, دل میں افسوس ضرور آتا ہے بھی اگر قرآن مجید پڑھے تھے تو قرآن مجید میں چلتے. انہوں نے تو کوشش کی ہے لیکن خیر مقدر میں نہیں تھا, قسمت میں نہیں تھا, ہم اور فیلڈ میں چلے گئے ہیں. اب اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے بھی وہ جو قرآن مجید شروع کیا تھا, عالم بنتے تو مفتی بنتے, دین کی مزید خدمت کرتے. کیوں جو بات کا اینڈ اور نچوڑ ہونا ہے وہ دین میں ہوتا ہے. انسان جتنا مرضی کہیں دنیا میں مرضی بھاگ لے, دنیا کے کسی ملک میں کسی کونے میں چلا جائے, لیکن بات جو آ کے ختم ہونی ہے نا میرے دوستوں بھائیوں, وہ دین پہ, اسلام پہ اور اسی پہ آ کے بات ختم ہونی ہے. اور اللہ نے ہم سے حساب بھی اسی بات کا ہی لینا ہے. بھی دنیا میں آپ نے کیا کمایا کیا کھویا اس کا حساب نہیں لینا. اللہ نے یہ پوچھنا ہے آپ نے میرے لیے, میری ذات کے لیے, میرے رسول کے لیے کیا کیا. تو دنیا کا کام بھائی ساتھ ہوتے رہتے ہیں, اسلام کا کام, دین کا کام بھی ضروری ہے. میں بندہ نہ چیز آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے حفظ کی, آپ بھی ماشاءاللہ سے یہ تراویحیں آ رہی ہیں, کوئی 10-12 دن رہتے ہیں, تیاری کر رہا ہوں انشاءاللہ. آپ بھی دعا کریں میں تراویح کے اندر قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھ سکوں, زبر زیر غنہ مد کے ساتھ پڑھ سکوں, تاکہ پڑھنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہو اور سننے والے کو پڑھنے والے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو ہم بس یہی مقصد تھا. اب نماز عصر کا ٹائم ہونے والا ہے, تو آخر میں میں اپنا تعارف کراتا ہوں, نمبر میں لکھاتا ہوں. والد صاحب اپنا تعارف کرا دیتے ہیں. والد صاحب سے کسی نے رابطہ کرنا ہو, کسی لحاظ سے مشورہ کرنا ہو, ان کی ایج کے حساب سے جو میرے دیکھنے والے دوست ہیں جو والد صاحب کو چاہنے والے ہیں, والد صاحب کو وہ بتاتے ہیں, اپنا تعارف کرا دیتے ہیں. اینڈ میں ہمارا جو چینل ہے وٹو فیملی, اس کا بھی والد صاحب بتاتے ہیں, اس کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. یہ چند باتیں والد صاحب بتاتے ہیں. جی حوالدار نیاز احمد, پنجاب پولیس سے ریٹائرمنٹ لیے. المعروف ہی بتا. المعروف حوالدار نیاز احمد المعروف, چاچے کا پتر. چاچے کے پتر سے نام سے پنجاب پولیس میں یہ میرا نام جو تھا, عام آدمی نام نہیں جانتے تھے. چاچے کا پتر ہر ایک کو میں کہتا تھا چاچے کا پتر, بڑا ہے چھوٹا ہے, آپ بھی چاچے کا پتر. چاچے کا پتر بھائی ہوتا ہے. اس وجہ سے میرا زیادہ خاص کر پنجاب پولیس میں چاچے کا پتر کے نام سے مشہور ہوں. لقب ہے آپ کا, میرا یہ لقب ہے. اور بڑے یہ آپ کو اور نمبر میرا جو ہے یہ بھی نوٹ کر لیں, کسی نے اگر بات کرنی ہو چاچے کے پتر کے ساتھ تو نمبر میرا ہے 0304 55 66 799. یہ میرا نمبر ہے. حوالدار نیاز احمد, موضع ڈھمکی, بستی نیاز آباد, تحصیل میلسی, ضلع وہاڑی. یہ میرے ساتھ کئی ایسے جنگی قیدی رہے ہیں, شاید ان تک یہ خبر پہنچ جائے, میرا نمبر جائے, وہ بھی مجھے لائک کریں, یہ اس چینل کو بھی لائک کریں گے. دوبارہ پھر میرا ایڈریس سن لیں, حوالدار نیاز احمد, پنجاب پولیس, عرف چاچے دا پتر. حوالدار نیاز احمد عرف چاچے دا پتر, پنجاب پولیس وہاڑی, تحصیل میلسی, ضلع
बिहाड़ी बस्ती नियाजाबाद मौजा ढमक्की। नंबर फिर दोबारा रिपीट कराता हूँ, 03403045566 ये इसलिए लिखा रहा हूँ कि मेरे साथ जो कैदी जंगी कैदी रहे, कोई तो मुझे भी पता चला है इस दुनिया से रुखसत हो गए, कई जिंदा हैं, वो ये मेरा एड्रेस है और नंबर मैंने लिखा है, इसमें मेरे साथ राब्ता करें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अल्लाह हाफिज। और ये चैनल को ज़रा ख्याल करना, इसको देखते रहना, वट्टू फैमिली। जी गाइस, ये आपके सामने है जी। दूसरा वाला साहब ने बताया है। वाला साहब ने नंबर देने का मकसद इसलिए था कि वाला साहब के काफ़ी दोस्त हैं, वो उनसे मिस हैं, तो वाला साहब भी उनको मिस करते हैं, याद करते हैं। नंबर इसलिए लिखाया भी, शायद ये वीडियो आपकी मोहब्बत से, आपकी मेहनत से फॉर यू पे भी चली जाती है, तो फिर सारे लोग देखते हैं, ताकि फिर जो बचपन की यादें होती हैं उनकी याद तो आती है। इसलिए वजह से आपने वाला साहब ने नंबर लिखा है 030455666799। ये वाला साहब का राब्ता है। जो उसके दोस्त देखने वाले वाला साहब से गपशप करें, उनसे राब्ता करें, तो आपके भाई का बंदा नाचीज का वट्टू फैमिली चैनल है। मेरी कोशिश है मैं मजीद आपके साथ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, अच्छी से अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूं, जिसका आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी ने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो उसको दबा लें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।